بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں الیکشن کا دورہ ہے۔ کچھ پارٹیاں الیکشن مہم چلا رہی ہیں، کچھ پارٹیوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن مہم نہیں چلا سکتے، اور ان کے خلاف مقدمات، پکڑ دھکڑ اور باقی یہ سارے وہ معاملات جو کہ 6 ماہ سے شروع تھے وہ اب بھی جاری ہیں۔ اور خاص طور پر دنیا کی تاریخ میں یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سیاسی پارٹی کے اتنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی یکدم مسترد کر دیے جائیں۔ اور اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے 2018 میں کئی حلقوں سے الیکشن جیتا اور وہ حکمران بنے، ان سب کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اور جن لوگوں کو عدالتوں نے 10 سال سزا کی نااہل قرار دیا اور ان کو سزائیں ہوئیں اور انہوں نے باقاعدہ ان سزاؤں کو کاٹا، اور درمیان میں وہ بیماری کا بہانہ بنا کر نواز شریف لندن چلے گئے، ان لوگوں کے کاغذات نامزدگی اس طرح سے قبول کیے گئے ہیں جیسے وہ نقاب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں نا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ تو اس طرح کی ان کی قبولیت ہوئی ہے۔ اب یہ قبولیت اور مقبولیت دونوں چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی قبولیت ہے، مقبولیت نہیں ہے۔ عمران خان کی مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیز قبولیت اور مقبولیت کے درمیان میں ہے۔ سونا تو یہ چاہیے کہ ہماری عسکری قیادت کو عوام کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتے ہیں، اور وہ جو لندن پلان جو کہ عمران خان کہتے تھے اس پہ ہو بہو عمل ہو رہا ہے، اور عمل یہی ہے کہ عمران خان جیل میں ہوں، پرویز الہی جیل میں ہوں، شاہ محمود قریشی جیل میں ہوں، اور الیکشن لڑا جائے اور بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہ آنے دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اپنی کوئی اہمیت کی بات کرتے ہیں اس کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ لندن پلان دنیا والوں کا پلان ہے، اور یہ جو باقی عوام کا پلان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پلان میں اور اللہ تعالیٰ اور لندن کے پلان میں بڑا فرق ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ لندن میں ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کا ہو، پاکستان کو اجاڑنے کا ہو، میثاق جمہوریت ہو، یا الطاف حسین نے وہاں بیٹھ کر جو کچھ خرافات کی، جو باتیں کی، وہ بھی سب لندن میں، اور اس وقت بھی سارے معاملات لندن سے چلتے ہیں اور لندن پہ ختم ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے اسی لیے دعوت دی ہے 3 ایسے ہمارے ساتھیوں کو جن کا تعلق بھی لندن سے ہے، برطانیہ سے ہے۔ ایک مانچسٹر میں بیٹھے ہیں، 2 لندن میں بیٹھے ہیں، اور اسٹوڈیو میں ہمارے موجود ہیں پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما ہیں، اور حلقہ نمبر 1 2 3 شہباز شریف کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان کے بھی کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے دائیں بائیں جتنے بھی ہمیں نظر آتے ہیں لوگ، سب کے کاغذات ریجیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب لاہور میں اپنے ایک حلقے میں 1 2 7 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آ گئے، ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ 1 2 3 میں شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ اس طرح مریم ہے، حمزہ ہے، باقی جتنے بھی ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے لطیف کھوسا اور اظہر صدیق صاحب کے لاہور میں کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ دیکھیے اب یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ حلقہ 1 2 3 میں بھی کوئی 8 لوگوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں، اور ان میں محترمہ زیبا ناز بھی شامل ہیں، اور ان کا مقابلہ ہے وہاں شہباز شریف سے۔ تو آج ہم نے اپنے اس موقع پر، اس اپنے شو میں جن شخصیات کو دعوت دی ہے ان میں جناب مقیم احمد خان صاحب ہیں، لندن سے وہ پروگرام کرتے ہیں، مشہور اینکر ہیں اور بہت ہی اہم نباز ہیں سیاسی طور پر۔ اور ان کے ساتھ مانچسٹر میں ہمارے موجود ہیں جناب ہمایوں صاحبزادہ صاحب، وہ بھی اینکر ہیں، زبردست اینکر ہیں، نوجوان اینکر ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا پروگرام بھی اپنا ہوتا ہے جس کے وہ میزبان ہوتے ہیں۔ تیسرے ہمارے لندن سے مہمان ہیں جناب امداد حسین شہزاد صاحب،
جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ یہ سارا ٹبر چور ہے، وہ انہوں نے خصوصی طور پر آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے. میں اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زیبا ناز صاحبہ. میں آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں، اور میں شروع کرتا ہوں جناب مقیم احمد خان صاحب سے. مقیم احمد صاحب یہ بتایا، یہ جو بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے واپس دیا تھا، اب یہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے دوسرے بینچ میں گیا ہے کہ یہ نشان ان کو واپس دیا گیا، اس کو ختم کیا جائے. تو آپ یہ بتائیں کبھی ایسے ہوا ہے اس سے پہلے تاریخ میں کہ نشان لے لو، نشان دے دو، اس کی جان نکال دو، اس میں جان ڈال دو؟ جی بہت شکریہ. آپ کا سوال اس وقت کا ایک ایسا سوال ہے جو ہر پاکستانی جس پر یا بات کر رہا ہے یا سوچ رہا ہے. تاریخی طور پہ بات کروں تو پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا، اور جو لسٹ ہوتی ہے اپرووڈ نشانوں کی الیکشن کمیشن کے، اس میں سے بھی تلوار کو ختم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ کسی وقت میں ان کو دی نہ جا سکے. ٹھیک. تو وہ تیر کا نشان انہوں نے لیا تھا، اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور 4 پیز وہ جو ہے اس کا استعمال کیا گیا تھا، یا اس پلیٹ فارم کو رجسٹر کیا گیا تھا. اب یہ جو اپنا پی ٹی آئی والا مسئلہ ہے کہ یہ والا فیصلہ جو ہے کتنے مہینے رکھنے کے بعد این الیکشن کے وقت لا کے کہ یہ جو انہوں نے پٹاخہ چھوڑا ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس قسم کی حرکت کر کے اس کو جو ایک تسلسل تھا سارے انتخاب کا اور جو سیناریو تھا اس کو انہوں نے تلپٹ کر کے رکھ دیا. تو اس چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے. میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اتنا امپورٹنٹ میٹر تھا تو اس کا فیصلہ رکھ کے کئی مہینے تک اس میں سوچنے کی کیا ضرورت تھی. وہ جماعت جس نے پچھلے الیکشن میں 1,70,00,000 سے زائد ووٹ لیے، اب اس کو آپ یہ چاہیں گے کہ وہ بغیر انتخاب کے الیکشن میں چلی جائے، 270 جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان سے محروم ہو جائے، اس کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کے قابل نہ ہوں، اور ان کے امیدوار جو ہیں وہ بے یار و مددگار اور یتیم و مسکینوں کی طرح وہ اسمبلی تک پہنچے، اول تو انہیں شاید پہنچنے نہ دیا جائے. تو اس کا صورتحال کریٹ الیکشن کی ساکھ کو راکھ میں تبدیل کر دیا گیا. تو یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا. اصل میں مقیم صاحب یہ جو لندن پلان کا منصوبہ حصہ ہے نا ساری یہ بات کہ ان کو نشان نہ ملے، ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، بلے کا نشان نہ ان کو ملے، یہ ساری باتیں لندن پلان میں شامل ہیں، اس لیے ان کو پورا کیا جا رہا ہے. دیکھیے ایک یہ گھٹیا سوچ ہے معذرت کے ساتھ کہ یہ دشمنی سامنے نہ ہو، آپ اکیلے ہی ریس میں دوڑ کے اور جیت جائیں. سپورٹس مین اسپرٹ کہاں ہے آپ میں؟ یعنی مقابلے کا ہی حوصلہ نہیں، ہارنے کا حوصلہ تو بات کی بات ہے، آپ کے پاس مقابلے کی ہمت اور سکت نہیں ہے. دس از یو آر شوئنگ اینڈ یو آر پروونگ اس سارے عمل سے، ان تمام اقدامات سے، اور یہ غیر یقینی کی صورتحال کریٹ کر کے. اب اس وقت الیکشن کمیشن کا فوکس تو فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے پر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کسی پارٹی کو، گروپ کو یا امیدواران کو وکٹیمائز کرنے کا ہونا چاہیے تھا. صاحب آپ دیکھیں نا 2018 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت تو یہ صورتحال نہیں تھی. اس وقت تو یہ صورتحال نہیں تھی کہ بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کو اٹھا دیا جائے یا ان کے پرپوزل اسکینڈر کو اٹھا لیا جائے یا ایسے معاملات. اب یہ اس سے بڑھ کے بات ہو رہی ہے نا کہ اس سے بازی لی جا رہی ہے کہ 2024 میں ایسا کیا جا رہا ہے. اب دیکھو اس وقت بھی الیکشن کرانے والے یہی تھے، اس وقت بھی الیکشن کرانے والے یہی ہیں، کردار تو سارے وہی ہیں لیکن وہ چہرے بدل دیے، کیونکہ اس وقت وکٹمائز کیا جا رہا تھا شریفوں کو، اب کیا جا رہا ہے عمران خان کو. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا، میں صرف اس میں یہی ایڈ کر سکتا ہوں کہ پہلے تو کاغذات نامزدگی ہوتے تھے، اب اس کی سب کیٹیگری آ گئی ہے. یہ اسٹریٹ ٹاک جو ہو رہی ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ جی کاغذات حلال زدگی اور کاغذات حرام زدگی، اب 2 کیٹیگریز ہو گئی ہیں اس کی آگے کاغذات. اچھا تو یہ اب یہ چیز ان کو ہانٹ کرے گی بعد میں کہ اگر عدالتوں سے یہ جو
54 جو لوگ جنہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے ان میں وہ ٹاپ کیٹیگری کے پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں, مفروض سیاستدان بھی ہیں, سابق اراکین اسمبلی اور سابق سینیٹر بھی ہیں, سابق وزراء بھی ہیں, سابق وزراء اعلیٰ بھی ہیں. تو اگر یہ ریورٹ ہو کے آ گئے کاغذات, اور کچھ تو مجھے امید ہے ڈیفینیٹلی آئیں گے, تو یہ کہاں چہرہ دکھائیں گے یہ آروس, یہ وہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں جو کاغذ لے رہے ہیں اور جو کاغذ لینے دینے کے نام پہ کالک مل رہے ہیں اپنے چہرے کے اوپر. تاریخ میں جس انداز سے ان کا ذکر ہوگا, جن الفاظ میں ان کی شہادت دی جائے گی, وہ بھی دیکھنے والا ہوگا. سبزہ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بہت صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں, جس طریقے سے ہو رہے ہیں اور جس طرح کے اپنے آپ کو حکمران اور حکومت دینے والے لوگ ننگا کر رہے ہیں, اس الیکشن کو کوئی تسلیم کرے گا یا یہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسا پھڈا ہوگا جیسے کہ 1970 میں یا 71 میں ہوا تھا؟ جی بہت شکریہ احسان صاحب. احسان صاحب بڑی اہم چیز ہے جو آج کے وقت کی ایک بہت ہی ایسی ضرورت ہے جس پہ یقیناً گفتگو جتنی بھی زیادہ ہو سکے یقیناً ہو رہی ہے گفتگو اور ہونی بھی چاہیے. بات الیکشن میں جانے کی یا یعنی الیکشن ہونے کی, جو کسی صورت بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس میں یہ دونوں چیزیں جس کی طرف کوئی قدم بڑھ رہا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں احسان صاحب کہ الیکشن ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ابھی جب ضرورت پر بات کرتے ہیں تو ضرورت تھی یا نہیں تھی یہ لندن پلان کی, اور اس کے بعد آ کے یہ جو آج کل کے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں, آج کل کی جو صورتحال پیدا کی جا رہی, اس کی ضرورت ہے بھی صحیح یا نہیں, کیوں ہے جی اس کی, یعنی یہ ضرورت کسی کو بظاہر الیکشن جتانے کی نظر نہیں آ رہی, یہ کسی سلیکشن کی طرف نظر نہیں آ رہی. بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں حکومتوں میں. ایسے ہوتا ہے جی کہ جب جماعتیں الیکشن لڑ کے آتی ہیں تو اس کے بعد بھی بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال ہو جاتے ہیں, جس میں کوئی فارورڈ بلاک بن جاتے ہیں, کچھ اور طرح کے بلاک بن کے, یا کچھ منحرف ہو جاتے ہیں جو سیدھے جا کے ووٹ دوسری پارٹی کو دے دیتے ہیں, اور جن کو لانا ہوتا ہے ان کو لے آتے ہیں. آج کی جو صورتحال ہے وہ اس طرف یعنی کوئی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ یہ کسی کو جتانے کا معاملہ لگ رہا ہے. احسان صاحب افسوس کے ساتھ یہ تو ایک سیدھا ملک میں افراتفری پھیلانے کا معاملہ لگ رہا ہے. اس میں لگ رہا ہے کہ جیسے ملک کو کسی اور طرف لے کے جایا جا رہا ہے, یعنی ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے, کیا یعنی نصیبت کیا کہہ لیں کہ منہ میں خاک دشمنوں کے, کہ یہ کہیں اس طرف تو نہیں لے کے جا رہے کہ جس طرف ہم کہتے ہیں جی کہ بہت ساری قوتیں, بہت سارے لوگ آج یوں نظر آ رہے کہ جیسے گیو اپ کر چکے ہیں, ہینڈز اپ ہو چکے ہیں, کہ شاید وہ مستقبل سے اپنے آپ کو اس سے نہیں جوڑ رہے, یا پاکستان کا جو مستقبل ہے اس سے مایوس ہو چکے ہیں خدا نہ خواستہ, یا کچھ ایسی صورت ہے. یعنی مجھے کوئی ذہی شعور آدمی آج کے دور میں جب ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا اور باقی بہت ساری صورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں, آج لا علمی کی کیفیت نہیں ہے. آج ہر آدمی ہر چیز کو ایسے پڑھتا ہے جیسے اس کے گھر میں ہو رہی ہے. تو سر اس طرح کس طرح کو لا علم رہ سکتا ہے, کس طرح لوگ اس چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں. ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کس طرح اس معاملے کو سلجھا سکتے ہیں, یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جی ایک جو چیز کر رہے ہیں وہ دوسرے کو پتہ نہ چلے اور اس کے اثرات نہ نکلیں. یہ تو ایک سیدھی چیز نظر آ رہی ہے جی کہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. شاید جنہیں یہ احساس دلا کے لایا گیا کہ آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا, شاید ان کے ساتھ بھی کھیل ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ایسی صورتوں میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ الیکشن کو فائنل کرنے یا کوئی اس طرح کی امن و امان کی صورتحال قائم رہ سکے. احسان صاحب ٹھیک ہے الیکشن ہوتے ہیں, سلیکشن ہوتی ہے, یہ معاملہ ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ بہت عرصے سے یعنی شروع دن سے یہ الیکشن کی صورتحال میں یہی ہوتا رہا. مگر آج کی جو صورتحال ہے, آج الیکشن اور سلیکشن میں ایک چیز اور بھی آ چکی ہے, وہ ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس کو جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے. جس طرح سے یعنی ہم لوگ روایتوں میں ضرور رہتے تھے, ہم لوگ اپنی بہو بیٹیوں کا یا ماؤں بہنوں کا اتنا ضرور احساس کرتے تھے کہ ان کی عظمت کو یا ان کی حرمت کو کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف یا کوئی اس طرح کی یعنی ان کی کوئی بے عزتی نہ ہو. آج تو ہم ان کے یعنی عورتوں کے گریبانوں کو پکڑ کے, ان کی چادروں کو کھینچ کے, اور اس طرح میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے.
یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کہیں جی کہ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ تو سیدھا ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈلوایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہم یہاں اسٹوڈیو میں موجود زیبا ناز صاحبہ سے یہ پوچھتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ یہ سارے واقعات خود بھی ہوئے ہیں اور یہ انوالو ہیں اور حلقہ 123 سے شہباز شریف کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہی ہے. جی زیبا ناز صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت یہ ساری صورتحال ہے، آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بہت مہربانی احسان صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا. الیکشن کی بات ہے، سلیکشن کی بات ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی اہم رہنما ہیں ان سب کے کاغذات نامزدگی کو ملتوی کر دیا گیا ہے. کیا یہ الیکشن میں تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک جیسا ماحول فراہم کرنا دیا گیا ہے؟ نہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 3 دفعہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جب کرکٹ کھیلتے تھے تو امپائر ان کے اپنے ہوتے تھے، جب الیکشن لڑتے ہیں تو الیکشن کمیشن ان کے اپنے ہوتے تھے. اب اسی طرح اس الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے طول و عرض میں صرف اور صرف ان لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں جو نواز شریف کے خلاف ہیں، جو مسلم لیگ نون کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کی چوری چکاری کے خلاف بات کرتے ہیں اور ان کی وہ برائیوں کو سامنے لے آتے ہیں. اب پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذات جو مسترد کیے گئے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ مینگل فیملی کے کاغذات جو مسترد کیے گئے ہیں، حالانکہ وہ تو 16 مئی ان کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ انہوں نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اب خود یہ اندازہ لگا لے کہ 9 مئی کا واقعہ جو کہ وہ اگر طریق استقامت پارٹی میں کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو وہ نیک اور پاک ہو جاتا ہے اور سینیٹائزر کیا جاتا ہے، وہ طریق انصاف میں رہے تو اس کے اوپر تمام مقدمات دائر کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر ان کا جینا محال کیا جاتا ہے اور ان کا جینا محال کر دیا جاتا ہے، باہر نکلا بھی نہیں دینے دیا جاتا. جو خواتین ایک طرف ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے جو ان کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ ہے یا نہیں ہے. دوسری طرف دیکھیں اندلیپ اباب جو ہے اس نے جو اس وقت جو ہر جگہ پہ استقامت پارٹی میں جانے کی وجہ سے اس کو سارے خون معاف کر دیے گئے. یہ انصاف ہے؟ ایسا انصاف نہیں چلے گا. اگر یہ الیکشن ہوں گے نہ یہ الیکشن چلے گا، نہ ایسا انصاف چلے گا، نہ ایسا الیکشن کمیشن چلے گے، نہ یہ نگران حکومت چلے گی. اور جو بھی بعد میں جو حکمران بنے گا اس کو جان کے لالے پڑے رہیں گے، کیونکہ وہ جعلی حکمران ہوگا، وہ سلیکٹڈ حکمران ہوگا، وہ لندن پلان کے مطابق حکمران بنایا گیا ہوگا. لیکن ہم ان ضابطوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ مانیں گے اور نہ ماننے کی انہوں نے کسر چھوڑی ہے. ہم مقیم خان صاحب کو یہاں پہ لیتے ہیں، وہ لندن میں موجود ہیں، یہ بھی لندن پلان کی بار بار بات آ رہی ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی لندن پلان کچھ تھا بھی یا خام خواہ عوامی یہ بات ہے؟ کسی حد تک تو پلان کی موجودگی کے ثبوت موجود ہیں کہ کیونکہ میاں صاحب یہاں تھے اور بڑی ہائی لیول کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. تمام استفادگان، تمام فیض کنندگان اور تمام حمایت کنندگان آتے جاتے، ملتے ملاتے اور کھاتے پیتے رہے. جو بھی چیزیں تھیں وہ وہیں ڈسکس ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے یہ جاسوسی کے ایکوپمنٹس نے ترقی کر لی اور ہمارے سیاستدان اپنی باتوں کے لیک ہونے ویڈیو اور آڈیو سے خوفزدہ ہیں، تو یا تو میٹنگز دبئی میں ہوتی ہیں یا لندن میں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ بے نظیر اور پرویز مشرف کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئیں وہ بھی وہیں ہوئیں. یہ جب ڈاکٹر عشرت العباد کی واپسی ہوئی اور ایم کیو ایم کے رہنما واپس آئے تو تب بھی ملاقاتیں لندن اور اس کے بعد دبئی میں ہوتی رہیں.
حالیہ دنوں میں بھی ملک سے باہر ہی زور رہا سب کا کہ جہاں وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا دوسرا گھر ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پہلا گھر ہے، کہ یہیں پہ سب کچھ ہے ان کا، دنیاوی جنت ان کی شداد اور نمرود والی وہ سب یہیں ہے۔ مقیم صاحب ہمیں یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم لیتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مقیم خان صاحب سے یہ بات جاری رہے گی۔ ویلکم بیک جناب مقیم خان صاحب، آپ سے بات جاری تھی کیونکہ آپ لندن میں بیٹھے ہیں، لندن پلان کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سے کیوں نہ پوچھی جائے کہ اصل میں لندن پلان ہے کیا؟ جی، میاں صاحب کا بنیادی مطالبہ یہی تھا انڈر دا شیلٹر آف لیول پلینگ فیلڈ کہ جی وہ میدان کھلا ملے اور میرے گھوڑے کو روکنے والا کوئی نہ ہو، واہ، اور جہاں تک میرا گھوڑا دوڑے وہ زمین میری ہو۔ وہ اس قسم کی صورتحال کے ساتھ وہ تشریف لائے آپ کے سامنے، جو ان کو پروٹوکول ملا، جو ان کو آسانیاں فراہم کی گئیں، جس طرح ان کو 4.5 سال کے بعد عدالت سے ضمانت مل گئی اور ان کی سزائیں معطل کر دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پنجاب کی کابینہ نے ہاتھ اور پیر جوڑ کے جس طرح وہ متفقہ طور پہ منظور کیا جی کہ وہ تمام ایلیگیشن یہ واپس لے لیتے ہیں۔ ابھی تک یہ اس چیز کو کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ یار یہ کون سا دستور ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ نگران جی نے صرف الیکشن کرانے کے لیے لائے تھے، وہ انہوں نے ایک یعنی دھوبی کی دکان کھول لی کہ جو میلا کپڑا ہے اسے دھو کے آپ دروازے سے باہر نکال دیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا حیران کن چیپٹر ہوگا ہماری سیاسی تاریخ کا، جسے مورخ لان تان کے ساتھ ہی لکھے گا کہ ایسا بھی وقت آیا تھا ہمارے یہاں کہ عدالتوں کو چھوڑ کے نہیں، حالانکہ مقیم صاحب ان کو چیلنج تو کرنا چاہیے تھا نا، کسی نے کیا ہی نہیں، یہ بڑا نقطہ آپ نے اٹھایا۔ یہ اس کو بھی چیلنج نہیں کیا۔ 14 مئی کو جو سپریم کورٹ نے انتخاب کرانے کا کہا تھا اس کا بھی کسی نے پوچھا نہیں کہ جسٹس صاحب وہ اس کا کیا ہوا۔ اور پھر اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جو 63(1)F کے تحت بتا رہے تھے پہلے کہ تاحیات نااہل ہیں، جس میں جہانگیر ترین ہیں، نواز شریف ہیں، وہ کیسے ان کے کاغذات منظور ہو رہے ہیں؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو طریقہ انصاف کے لوگ ہیں نا، وہ یہ چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح الیکشن ہو جائیں، جیسے بھی ہوں، جس طرح بھی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ بیلٹ میں کتنے لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے باقی ساری باتیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ ڈولی خالی نہ چلی جائے، ان کو یہ خطرہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ ان کی طرف سے چاہے وہ دلہن بڑی ہو یا چھوٹی ہو، بس وہ ڈولی خالی نہ جائے۔ ان کی سوچ اور اپروچ یہ ہے کہ وہ ان کے یہاں بھی اب لیڈرشپ ہے نہیں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈولی خالی نہ جائے، تو ہم ہمایوں صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ڈولی خالی چلی گئی اور الیکشن نہ ہوئے تو پھر کچھ ہاتھ آئے گا پاکستان کے عوام کے ہاتھ کہ دوبارہ الیکشن ہو؟ احسان صاحب، یہ بات تو اسی طرف بظاہر لگ رہی کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جہاں پہ لوگوں کو اعتراضات ہوں، لوگ کہیں جی کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن، اور اس سلیکشن کے اگینسٹ لوگ تھوڑا سا نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بہت زیادہ بھر کے باہر نکلیں، اور جب باہر نکلیں گے تو یہ کھیل کسی اور کے ہاتھ میں جائے، کسی اور طرف جائے، جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ ایک چیز احسان صاحب آپ دیکھیں، جو ان کے امداد حسین شہزاد صاحب آ گئے ہیں۔ امداد صاحب ویلکم۔ احسان صاحب، جو لوگ امداد شہزاد صاحب آپ آ گئے؟ اچھا ٹھیک ہے، جی جو لوگ ان کے ساتھ شامل تھے جی ڈی اے میں، آج وہ دیکھیں کہ وہ بھی نااہل ہو رہے ہیں۔ ابھی جیسے اختر مینگل صاحب کی بات کی، اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو نااہل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات کس طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرف یہ کھیل کو دھکیلا جا رہا ہے، اور آج ان جماعتوں کو جوڑا جا رہا ہے جن کا نیچرلی کبھی بھی اتحاد نہیں بنا، جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ میں رہی۔ چلیں جی، ایک مختصر ٹائم کے لیے ایک ایسا پیریڈ انہوں نے جس میں ان کا جڑنا بہت ضروری تھا، مگر یہ ایسے لوگ جن کے منہ یعنی دوسری سمت میں ہیں، وہ لوگ کیسے آگے چل سکیں گے؟ کس طرح کا یہ اتحاد بنے گا؟ یہ عجیب طرح کا، اور یہی چیز اس چیز کو تقویت دیتی ہے کہ یہ کھیل کہیں اور، یہ کہیں پہ اور جوڑا جا رہا ہے، جس میں یہ کہ یہ معاملہ جو ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں لوگ باہر نکلیں۔ اور اب تو احسان صاحب لگ رہا ہے
کہ خالی عمران خان نہیں ہوگا، جب یعنی وہ باہر نکلنے والی پوزیشن ہوگی تو خالی عمران خان نہیں ہوگا، اس میں بہت سارے اب لوگ اور بھی آئیں گے. جیسے ANP ہے وہ بھی اعتراض کر رہی ہے. آپ دیکھیں ابھی اختر مینگل صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ آلریڈی نااہل ہو چکے ہیں، مسترد ہو چکے ہیں ان کے کاغذات. اسی طرح اور بہت سارے کھلاڑی ایسے ہوں گے جو کل کو عمران خان کے ساتھ اس تحریک یا اس نظام کے خلاف جس میں یعنی لوگ مزاحمت کر رہے ہوں گے. اس میں آپ کو کون کون سے لوگ پیپلز پارٹی ساتھ نظر آ رہی ہے عمران خان کے؟ ایمانداری کی بات اگر سمجھے احسان صاحب، میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں، مجھے تو اس میں نواز شریف بھی ساتھ آتا نظر آ رہا ہے. آپ یقین جانیں مجھے وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی کل کو اس کے ساتھ ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کھیل ہو گیا ہمارے ساتھ. کیونکہ جس طرح کا یہ ڈرامہ، یہ جس طرح کا صاحب وہ تو یہ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا پہلے تھا نا، مجھے کیوں نکالا، وہ کہتے ہیں مجھے کیوں بلایا. ایمانداری کی بات احسان صاحب، یہ سارے مجھے ایک ہی جگہ پہ نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جس طرح کا سٹیج یہ تیار کیا جا رہا ہے وہ تو کسی کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. جب عوام باہر ہوگی، جب اس الیکشن کو کوئی نہیں مان رہا ہوگا، دیکھیں سر پھر وہی بات ہے جی کہ الیکشن اگر ہو جاتا اس میں جوڑ توڑ کر کے اگر لے آئیں، یعنی راجہ ریاض جیسے لوگوں کو اگر ایک طرف بٹھا دیا جائے تو کوئی شاید نہ ہو، لوگ یعنی خاموش ہو جائیں گے، اپنے ووٹ کا کم از کم ایک یعنی اس کی بے قدری ہوتی دیکھے. مگر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ ساری صورتحال جو لندن کے میں اور مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں نے کی ہے، آپ ان باتوں سے متفق ہیں یا آپ کی کوئی اور رائے ہے؟ دیکھیں احسان صاحب، ایک طرف حکمران جو ہیں جماعت کے لوگ ہیں جن کو ہر جگہ سے کاغذات جو نامزدگی اوکے کی رپورٹ آ رہی ہے، دوسری طرف چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب ہیں، کیسرا الہی صاحبہ، شاہ محمود قریشی ہیں، زین قریشی ہیں، ان کی بیٹی ہے، اور اسی طرح پورے پاکستان میں ایسے اور تمام لوگ جو نامور لوگ ہیں جو کئی دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں، حصہ لے چکے ہیں، جھنڈے گاڑے، ان کے کاغذات جو مسترد کرنا، یہ سراسر جو ہے زیادتی کی جا رہی ہے اور پاکستان آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. وہ لوگ جو لوگ 10 سال جن کو قید دی گئی، جن کو نااہل کیا گیا، جن کو عدالتوں نے خائن اور چور لٹیرا کہا گیا، وہ لندن سے بھاگ کر واپس آتے ہیں اور ان کے کاغذات بھی منظور کیے جاتے ہیں، صحیح قرار دیے جا رہے ہیں. اس طرح مجھے بتائے شہباز شریف صاحب، نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ جو ہے ان کو عدلیہ نے اور بڑی عدالتوں نے ان کو سزائیں دی ہیں، ان کی سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں. یہ انصاف ہے؟ ہماری تمام تر اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی نگرانی میں اور ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا عوام پاگل ہو گئی ہے؟ عوام کو سوچ سمجھ ختم ہو چکی ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے؟ میں اس لیے متلس ہوں اپنے خواجہ پاکستان سے کہ وہ بھی اپنے تمام تر ایسے حرکت کندوں سے باز آ جائیں اور وہ ایسے لوگوں کو آگے نہ لائیں جن کی عوام میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ مقبولیت اور قبولیت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر وہ آپ کی قبولیت میں ہے اور عوام کی مقبولیت میں نہیں ہے تو آپ کو کسی طرح ان کو بذر اقتدار میں لا نہیں سکتے، کیونکہ عوام جب کسی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو دھرن تختہ ہو جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ عوام کے آگے جائیں اور عوام جوتیوں سے استقبال کریں. مکیم صاحب آپ یہ بتائیں، اب جو صورتحال زیبا ناز صاحبہ نے یہاں لاہور میں بیٹھ کر کی ہے، کیونکہ وہ اس دنگل میں خود بھی شامل ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے اور آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے، اور یا اس پہ آپ بھی کسی قسم کی کڑی تنقید کرتے ہیں؟ دیکھیے ابھی کل افریقہ کے ملک گھانا میں الیکشن ہوا، وہاں بھی وہ اپوزیشن جو ہے اس کو مان نہیں رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی نہیں مان رہا ہے، لیکن جو ہتھکنڈے الیکشن کمیشن نے استعمال کی ہیں وہ وہاں تک ان کا بھی خواب اور خیال نہیں گئے تھے. یہ اگر میں کوئی اور مثال دے نہیں سکتا ٹیلی ویژن پہ یا اسکرین پہ، میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ گندی جراب کی طرح استعمال ہو رہا ہے الیکشن کمیشن ہمارا، اور یہ طرح سے
تاریخ دان راجہ سکندر کے بارے میں لکھے گا وہ پھر یہ اپنی آئندہ نسلوں کو بتانے کے بھی قابل نہیں ہوگا کہ یار بیٹا یہ میں تھا، یہ میرے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو اس قسم کی حرکات کر کے نا آپ کو اللہ نے مقام دیا، آپ کو پوزیشن دی، آپ سرکاری خزانے سے لاکھوں روپے تنخواہ پا رہے ہیں، آپ کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا پروٹوکول مل رہا ہے، اور آپ اس 57 ارب روپے جو الیکشن پر لگے گا اس پر بھی سوالیہ نشان ڈال رہے ہیں. آپ اس پورے انتظام کے اوپر بھی کوشچن ریز کر دیں گے. آپ تاریخ میں جس جگہ پر ہوں گے وہ کوڑے دان کے قریب ہوگا. تو فائدہ کیا ہوا اس زندگی کا کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا سرخرو ہونے کا، آپ کو اللہ نے موقع دیا اپنی آئندہ نسلوں کو یہ بتانے کا کہ یہ ایک فانی انسان تھا جو کچھ کام اچھے کر گیا تھا. لیکن نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہ دے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جیسا کہتے ہیں نا وما توفیقی الا باللہ، تو وہ پوزیشن آ گئی ہے یہاں پہ کہ آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اور اتنا بڑا رتبہ اس وقت کہ ساری ایگزیکٹو پاورز پاکستان کی چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہیں. لیکن وہ ربڑ کی مہر کیا کہے بندہ کہ آپ اس سارے نظام کو، آپ اس سارے سسٹم کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر اس کے نتیجے میں کوئی عوامی ریئیکشن آ گیا جس کی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جی بس اب ہم نے دبا لیا، ڈرا دیا، دھمکا دیا، آپ رزلٹ دیکھیے گا. ہاں جی، تو اگر وہ پبلک ریئیکشن آ گیا تو آپ کہاں ہوں گے اور آپ کہاں منہ چھپائیں گے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. تو اس کو ایک اچھے انداز میں ایک اچھا رخ دے کے تاریخ میں جگہ بنا لیں، ورنہ بچہ سقا بھی آیا تھا، محمد شاہ رنگیلا بھی چلا گیا، اور اس طرح کے بے شمار آئے اور گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ اچھا کردار تاریخ میں اور اچھا نام کمانا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اس میں جسے اللہ توفیق دے دے. جی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس طرح بلاول بھٹو لاہور میں آ گئے ہیں اور شہباز شریف کراچی میں چلے گئے ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے نا کسی نے کچھ کیا ہو نا تو اپنی ایک مثال بنا کے لاتا ہے کہ میں نے سندھ میں یہ دودھ کی ندیاں بہا دی ہیں اور میں نے پنجاب میں ہر غریب کو روٹی دے دی ہے. تو وہ ایکسچینج کریں. نہ شریفوں نے کچھ پنجاب میں کیا ہے، نہ زرداریوں نے کچھ سندھ میں کیا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی میوزیکل چیئر بنتے ہوئے سندھ میں بھی آ گئے اور لاہور میں بھی آ گئے. اس کا تقابل آپ کریں، کیا پھر عوام ایسے لوگوں کو پسند کرے گی؟ احسان صاحب ایک چیز کو ذہن میں رکھیے، جب میاں شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں کراچی گئے تھے کاغذات کے لیے اور وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے ایم کیو کے ساتھ بیٹھ کے، اور اندازہ کر لیں ہماری سیاسی بصیرت کا یا ہماری سیاسی یعنی بستی کا، کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آ تو گیا ہوں، اب میں الیکشن تب لڑوں گا جب آپ اجازت دیں گے مجھے. یعنی کارکردگی تو یہ ہے کہ آج بھی دوسری جماعتوں یعنی وہاں کی جو ایک علاقائی جماعت ہے، علاقائی جی ووٹ رکھنے والی وہاں کی جو جماعت ہے اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اپنی کارکردگی کچھ نہیں ہے. اور یہی حال پیپلز پارٹی تو خیر پنجاب میں جس طرح کی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بلاول جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا، ایک ایسا مقام اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جس میں لوگ اس ٹائم سمجھ رہے تھے کہ نوجوان ہے اور کچھ نہ کچھ کرے گا، مگر شاید اس نے بھی اپنی اس چیز کو اس حد تک نہیں، یا شاید ہو سکتا ہے عوام کچھ اس کو اس وجہ سے کچھ ووٹ دے دے کہ جی نوجوان ہے اور کچھ سیکھ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، اس وجہ سے تو شاید انہیں کچھ ووٹ مل جائے تو مل جائے. ادروائز یہ نہیں ہو سکتا جی کہ وہ کوئی کارکردگی کے بنا پہ یہ دونوں جماعتیں کچھ لے سکیں. اور خاص طور پہ ایک چیز میں بات کروں، میاں شہباز شریف کا وہاں پہ خالی یعنی الیکشن جیتنا ناممکن سا نظر آتا ہے، اور اسی طرح بلاول کا لاہور میں جیتنا ناممکن نظر آتا ہے. کہ بلاول بھٹو زرداری کے مخالف جو ہیں پی ٹی اے کے وہ لطیف خس ہے، اور جی اگر اپنے وہ سر پہ رہیں گے تو بہت مشکل ہے، ناممکن سی بات ہے کہ وہ ایسی چیز. مگر چیز پھر وہ آ جاتی ہے جی کہ آپ ایک جیسے ایک فوج میں جنرل ہوتا ہے، اور جنرل کا مطلب ہوتا ہے کہ 30-40 سال کا ایک تجربہ. سر یہ جو ہم سیاستدان ہمارے پاس جو
پرویز الہی جیسے یا اسی طرح شیخ رشید ہے یا اس طرح کے بہت سارے، یہ بھی اثاثہ ہے ہمارے پاس. عمران خان ہے، یہ اثاثہ ہے. ہم اس ٹائم کہتے تھے جی کہ یہ لوگ نہیں سیکھے ہوئے، مگر آج بہت کچھ سیکھ کے بیٹھے. آج انہیں پتا ہے کہ اسمبلیوں میں جا کے ہم نے کس طرح موو کرنا ہے، ہم نے لیجسلیشن کرنی، قانون کیسے بنانا ہے اور کس طرح. اور اسی طرح اختر مینگل بھی اور بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کے رموز کو سمجھا ہے، سیاست کو سمجھ کے آ جا کے بیٹھتے ہیں. ان کو وہاں سے ہٹا کے آپ کن لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھی مقیم صاحب کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ 2/3 نہیں دیں گے. میاں نواز شریف کو بھی یہ لٹکا کے رکھیں گے جتنے دن بھی اگر ان کو اسمبلی میں رکھا. صاحب میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں، پاکستان میں یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ منتیں کر کے لائی ہے کہ آپ آئیں اور اقتدار سنبھالیں. اس لیے لوگوں کا جو رجحان ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو، پاکستان میں لوگ تو بس لکیر کے فقیر ہیں نا، اس کی بنیاد پر لوگ وہاں پہ گئے ہیں. اور اب جب ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے تو اب وہ سنا ہے کہ لندن واپسی کا ٹکٹ لے رہے ہیں. احسان صاحب یہی ہے نا جی کہ ان کا باڈی لینگویج، ان کا جو لہجہ ہے وہ کبھی آگے کو بڑھتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں. تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے جس حد تک انہیں پذیرائی یعنی جو مانگنا چاہ رہے ہیں شاید وہ انہیں نہیں مل رہی. مگر بات ایک بہت یعنی سوچنے کی ہے کہ اگر ان سب لوگوں کو جو تجربہ کار سیاستدان ہیں، جن کے پاس ایک یعنی لمبی ایک سفر ہے ان کے پاس سیاست کا اور سیاسی اسرار و رموز کو جاننے والے لوگ ہیں، انہیں باہر بٹھا کے پھر یہ کن کو لانا چاہ رہے ہیں؟ کون ایسے لوگ ہوں گے جو اسمبلی میں آ کے جس پہ آپ کہہ سکیں گے جی کہ یہ کچھ کام کر رہے ہیں، یا یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام کرنے کی پوزیشن میں جن کو کچھ تھوڑا سا پتہ ہے. دیکھیں اسمبلیوں میں جا کے بھی کئی یعنی ایسے ٹینیور ہوتے ہیں جو سیکھنے میں، اگر سیکھنا اتنا ضروری نہ ہوتا تو پھر آج جس کو مستقبل کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، بلاول کو یا مریم نواز شریف کو، ان کو بھی پھر سکھانے کی کیوں ضرورت پڑتی؟ شروع سے ہی محترمہ زیبا ناز صاحب، آپ میں یہ بتائیں، میں صاحبزادہ صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ نے آج تک کوئی الیکشن نہیں لڑا، بلاول صاحب نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، ان کو آٹا دال گھی اور چنے کی دال کا کوئی بھاؤ کا پتہ نہیں ہے. وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں صرف لوٹنے کے لیے. وہ کہتے ہیں پہلے نواز شریف نے لوٹا، پھر شہباز شریف نے لوٹا، اب بچوں کی باری ہے. اب بلاول بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں جی کہ 20 سال ٹرنور ملے مریم کو اور 20 سال میرے، یہ 40 سال تو ہمیں ملنے چاہیے. یہ خواہشات ہے، خواہشاتوں پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا، وہ ہر انسان کی خواہش ہے جو مرضی کہے. لیکن عوام کے اندر آ کے اس طرح کی باتیں لوگوں کو بڑی اویئرنیس ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ عمران خان صاحب پہ نا ایک پرچہ اور ہونا چاہیے. دنیا پوچھتی ہے کیوں جی، میں کہتی ہوں فحاشاتی کا، عمران خان کے فحاشی کا. وہ کیوں کہ اس نے آ کے ان سب کو ننگا کر دیا، ان کی کرائم کو ننگا کر دیا، ان کے جرم اس نے سامنے عوام کے آگے آ کے کھول دیے. اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کو ان کو پرچہ دینا چاہیے تھا. یہ بھول گئے کہ آج اگر یہ کٹہروں میں کھڑے تھے تو یہ عمران خان کی وجہ سے کھڑے ہیں، ورنہ یہ 5 سال تیرے اور 5 سال میرے، یہ تو سارا انہوں نے اپنی ریاست پاکستان کو بنایا ہوا تھا. اور آج ان کے بچے، کل یہ بڑے تھے، آج ان کے بچے پاکستان کو اپنی ریاست میں لینا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ایک بزنس پوائنٹ ہے، یہاں سے ہم نے پیسہ پرچیز کرنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو دینا ہے. اس میں پاکستانی عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پاکستان کی حفاظت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور پاکستان کو یہ تگنی کا ناچ پہنچانا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آج 13 ہے اور کل 13 ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ ان حالات میں الیکشن لڑ رہی ہیں تو آپ کو کیا کامیابی ہوگی؟ کیونکہ آپ کے کاغذات نامزد مسترد کر دیے گئے، بلے کا نشان بھی وہ کہہ رہے ہیں انصاف سے چھین لیا جائے گا. تو اس سینیریو میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ احسان صاحب، اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو کسی قوت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. نہ ہمیں کسی کا بوٹوں والوں کو دیکھنا پڑتا ہے، نہ ہمیں کسی ایسے اداروں کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی ذات بے آواز لاٹھی ہے اس کی. جب کسی کے اوپر پڑتی ہے تو کسی کو نظر نہیں آتی. وہ غیبی علم سے ہمیں سب کچھ کامیابی ملے گی. اور انشاءاللہ جب پی ٹی آئی منظر عام پہ آئے گی آپ بھی دیکھیں گے. اور یہ پارٹیاں بھی جب خوف سے، عمران خان صاحب ابھی جیل میں بیٹھے ہیں نا، تو ان کے اندر اتنا خوف ہے کہ وہ جی نہیں سک رہے. ان کو رات کو بھی اٹھ کے خواب آتے ہیں کہ کہیں عمران خان
ابھی جیل میں ہے, زندہ ہے, اور یہ وحشت ان کو سونے نہیں دے رہی. وہ نوٹوں کے محلوں میں بھی لیٹے ہوئے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آتی اس وجہ سے کہ عمران خان ہے. اور عمران خان نے جب منظر عام پہ آ گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. ان کی اتنی پابندیوں کے باوجود آپ کو امید ہے کہ منظر عام پہ آئیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ جی ہمیں پورا امید ہے. وہ اس لیے کہ عوام جس کے ساتھ ہے اس کا پلڑا بھاری ہے. عوام کے اندر یہ جائے نا مریم نواز ووٹ لینے, شہباز شریف جائے ووٹ لینے, نواز شریف جائے, یہ استقامہ پارٹی والے چلے جائیں. یہ کیا ہے, یہ کیا پارٹی ہے؟ جہاں جہاں یہ استقامہ پارٹی والوں نے جا کے جلسے جلوس کیا, لوگوں نے ایسی سنائی محترمہ زیبا ناز صاحبہ سے ہماری بات چیت جاری تھی, اور جناب مقیم احمد خان صاحب نے اپنا حصہ ڈالا, جناب ہمایوں صاحب نے ہمیں اچھے الفاظوں سے, اچھی تجاویز سے اور الیکشن کے بارے میں اسٹریٹجی بتائی. اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا ختم, تو یہ ٹائم کی قید ہے, ورنہ یہ پینل 3 گھنٹے بھی آپس میں گفتگو کر سکتا ہے. اب میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات فیصلہ کرنا ہے آپ نے, عوام نے.